وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، نماز خدا نہیں ہے، صبر بھی خدا نہیں ہے، نماز بھی غیر خدا ہے، صبر بھی غیر خدا ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، نماز کو وسیلہ بناؤ، صبر کو وسیلہ بناؤ، نماز اور صبر کے ذریعے سے میری بارگاہ میں مدد طلب کرو۔ معزز سامعین، ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ، جو فرقہ ناجیہ ہے۔ بہت ہی نازک مسئلے سے متعلق گفتگو ہونی ہے، اس لیے آپ حاضر جماعی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جسے جو کچھ ملتا ہے، دیتا خدا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہاں تک کہ کسی زندے کو زندگی اگر ملی ہے تو دیا اللہ نے ہے، مگر واسطہ اللہ کے محبوب کا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ اللہ کیا دیتا ہے، میں کیا بانٹتا ہوں، اس تعلق سے تمام شارحین حدیث کا اتفاق ہے کہ عربی گرامر کا یہ قانون ہے کہ جب فعل یا شبہ فعل کا مفعول پوشیدہ ہوتا ہے اور حذف کر دیا جاتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ یؤتی کہا گیا، اللہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے، مفعول کو حذف کر دیا گیا۔
وانا قاسم میں بانٹتا ہوں، کیا بانٹتا ہوں؟ مفعول کو حذف کر دیا گیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو کچھ تمہیں ملتا ہے دیتا خدا ہی ہے، مگر واسطہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اب اس عقیدے کو آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ کائنات میں کسی کو بھی کچھ ملا، ولی کو ولایت ملی، قطب کو قطبیت ملی، غوث کو غوثیت ملی، خواجہ کو خواجگیت ملی، صحابہ کو صحابیت ملی، نبی کو نبوت ملی، رسول کو رسالت ملی، دیا اللہ نے، واسطہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تمام نعمتوں کو دینے والا بھی خدا، بانٹنے والے میرے مصطفیٰ۔ اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھ لے کہ نبی دیتے ہیں مگر اپنی ذات سے دیتے ہیں بغیر خدا کی عطا کے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ نازک مسئلہ دماغ میں بٹھا لے۔ میرے پیغمبر جو کچھ دیتے ہیں وہ اپنی ذات سے نہیں، خدا کی عطا سے دیتے ہیں۔ کائنات میں کسی شخص کے لیے بھی اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اس نے ذاتی طور پر دیا ہے بغیر خدا کی عطا کے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے آقا بھی جو دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ سارے نبیوں کو جو فضائل و کمالات اور معجزات اور اوصاف عطا ہوئے، یہ سب اللہ کی عطا سے ہوئی۔ کسی کو کوئی ذاتی وصف و کمال نہیں، یہ صرف میرے پروردگار کی صفت ہے کہ اس کی تمام اوصاف و کمالات ذاتی ہیں، خود اس کی ذات سے ہے، کسی کی عطا سے نہیں۔ مگر کائنات میں جسے جو کچھ ملا ہے وہ سب عطائی ہے۔ اب عقیدہ اہل سنت و جماعت ملاحظہ کیجیے، نبی غیب جانتے ہیں تو اپنی ذات سے نہیں، خدا کی عطا سے جانتے ہیں۔ نبی صاحب اختیار ہیں تو اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ قرآن نے دیا ہے، یہی عقیدہ حدیث پاک نے دیا ہے، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ تابعین و تبع تابعین کا تھا، یہی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک و شافعی، امام احمد بن حنبل کا تھا، یہی عقیدہ مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنی کتابوں سے واضح فرمایا۔ قرآن نے تو خود کہا مانگو، نماز کو وسیلہ بنا کر، ظاہر ہے نماز خدا نہیں ہے، غیر خدا ہے۔ صبر کے ذریعے مدد چاہو، ظاہر صبر خدا نہیں، غیر خدا ہے۔ تو غیر خدا سے کوئی مدد طلب کرنا اس نیت سے کہ یہ اختیار میرے پروردگار نے دیا ہے، یہ کفر نہیں بلکہ یہی اسلام کا عقیدہ ہے۔ دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے یہ سب اللہ کے محبوبین ہیں۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت ربیعہ حضور کو وضو کرا رہے تھے، اللہ کے نبی کا کرم جوش پر ہوا، فرمایا سل انی ما شئت یا ربیعہ، ربیعہ جو چاہو مانگ لو، جو چاہو۔ حدیث پاک میں لفظ ما آیا ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے، جو چاہتے ہو مانگ لو، آج تمہیں سب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ نبی اپنی ذات سے نہیں کہہ رہے بلکہ خدا کی عطا سے کہہ رہے ہیں۔ میرے رب نے مجھے دے دیا ہے، میں جسے جو چاہوں بانٹ دوں، کیا چاہتے ہو بولو نا۔ مانگنے والا دنیا کے بادشاہ مانگ سکتا تھا، مگر پیغمبر سے اگر مانگا بھی انہوں نے تو یہ نہیں مانگا کہ مجھے دنیا کی حکومت دے دیجیے۔ فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں اسألوک یا رسول اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں، یہ نہیں کہا اسأل اللہ، میں خدا سے مانگتا ہوں، کیونکہ نبی سے مانگنا بھی خدا ہی سے مانگنا ہے۔ یہ نبی کے محبوب، نبی اللہ کے محبوب ہے،
ان کو یہ سمجھ کر کے ہم وسیلہ بناتے ہیں پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہ اس کے محبوب ہیں، اللہ اپنا کرم جلدی ہم پر فرمائے گا۔ تو کہاں اسألو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں، اور مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، دنیا بھی نہیں مانگا، آخرت میں فرمایا جنت میں حضور میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں دیا۔ اسی لیے میری سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں جسے جو چاہے عطا کر دیں، اور آخرت کی جو نعمتیں بھی جس کو چاہے عطا کر دیں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا اور کچھ چاہیے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہی کافی ہے۔ تو فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اب کثرت سجدہ سے میری مدد کرو تاکہ اللہ کی رضا کی بنیاد پر تمہیں جنت میں میری رفاقت مل سکے۔ ربیہ صحابی تھے، بعد عقیدہ وہابی نہیں تھے کہ وہ نبی سے مانگنے کو شرک کہا جائے۔ ظاہر ہے وہ صحابی اس عقیدے سے مانگ رہے تھے کہ میرا نبی جو کچھ دے گا وہ اللہ کی عطا ہی سے دے گا، اور نبی نے دیا۔ معزز سامعین، توسل پر بے شمار احادیث ہیں، مگر عقیدہ یہی ہونا چاہیے دیتا خدا ہی ہے، ہاں واسطے یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دینے کا مالک بنایا ہے تب یہ دیتے ہیں، ورنہ بذات خود اگر کوئی ایک ذرے کی غیر اللہ نے یہ صفت مان لے کہ یہ اللہ کی عطا کے بغیر ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ معزز سامعین، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑتا ہے، کئی بار نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی طلب کی جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت فاروق اعظم سے کہ ہم اور آپ سب مل کر صحابہ حضور کے چچا حضرت عباس کے پاس چلیں اور ان سے کہیں۔ حضرت فاروق اعظم صحابہ کی جماعت کو لے کر حضرت عباس جو سرکار کے چچا تھے ان کے دروازے پہ پہنچے، کنڈی کھٹکھٹایا، فرمایا کون ہے؟ کہا خلیفہ راشد عمر ابن خطاب آیا ہے، اس کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور اس کے بعد ان کو وسیلہ بنا کر حضرت فاروق اعظم نے دعا مانگی اور صحابہ نے آمین کہا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہم نتوسل بنبی کا، اے اللہ تیرے نبی کے حیات میں ہم تیرے نبی کو وسیلہ بناتے تھے، تو ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا تھا۔ آج ہم نبی کے نسبت کے بنیاد پر نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم پر بارش بھیج دے۔ جیسے دعا مانگتے ہیں حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر پورا مدینہ ابر سے میں سے ڈھک جاتا ہے اور اتنی تیز بارش ہوتی ہے۔ صحابہ نے سرکار کی نسبت کے بنیاد پر حضرت عباس کو اپنا وسیلہ بنایا طلب بارش کے لیے، اور پروردگار عالم نے عقیدہ یہی تھا کہ دے گا پروردگار عالم، مگر یہ اس کے محبوبین ہیں، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے اپنے کرم سے کہ یہ جب چاہیں جسے چاہیں اس کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ معزز سامعین، اب اسی عقیدے کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی ہی اہم گفتگو آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت جب توشے کی فاتحہ کرتے ہیں، آپ جہاں بھی توشے کی محفل میں شریک ہوئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ توشہ کرانے والا، پڑھنے والا قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، درود غوثیہ پڑھتا ہے، اس کے بعد بعض توشوں میں قصید غوثیہ پڑھی جاتی ہے، بعض میں قصید بردہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ قصیدہ بردہ ہو یا قصید غوثیہ، کیا ہے یہ؟ دماغ میں یہ عقیدہ ہمیشہ بٹھا لیجئے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے وہی دیتا ہے، ہاں اس کے محبوبین وسیلہ ہوتے ہیں اور اسی نے ان کو یہ عطا کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ اختیار ان کے اندر ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے،
چاہے علم غیب ہو میرے آقا کا وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، چاہے اختیارات مصطفیٰ ہوں وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، چاہے معجزات و کمالات ہوں وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے۔ بالذات اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ معزز سامعین، قصیدہ بردہ، بردہ ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چادر۔ اس قصیدہ کو قصیدہ بردہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں ہم قصیدہ بردہ کو توشے کی فاتحہ میں پڑھتے ہیں؟ آج سے تقریباً 900 سال پہلے مصر میں ایک شہر بوسیر ہے، وہاں پر ایک اللہ کے ولی تھے شرف الدین بوسیری، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم، پورے مصر کے علماء کے مرجع تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی، متعدد جماعتیں اولیاء کی آپ کے زیر تربیت رہا کرتی تھی۔ اگر حدیث پاک میں ہے اشد و بلان الانبیاء ثم الاولیاء فالامثل فالامثل، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء کو ڈالتا ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں تو ان کو آزمایا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کیسے کیسے مصیبتوں میں یہ انبیاء کرام مبتلا ہوئی اور اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو اللہ کا جو جتنا قریبی ہوتا ہے اسے اتنا ہی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر وہی آزمائش ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ معزز سامعین، مرجع علماء، مرجع اولیاء تھے شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی مشیت دیکھی، اللہ نے ان کو ابتلا میں آزمائش میں مبتلا فرمایا، ان کے آدھے جسم پر فالج کا اٹیک ہو گیا، پورا آدھا جسم حس و حرکت سے ختم ہو گیا، حس و حرکت۔ اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں توڑ سکتے تھے، اپنے ہاتھ سے وہ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، ماہرین، ظاہر و معمولی شخصیت نہیں تھی، عالم و علماء تھے، اولیاء کرام کے مرجع تھے، اگر سب جانتے تھے یہ ان اللہ کی جانب سے ان کی زبردست آزمائش ہے۔ علاج کیا گیا، 2-4 سال نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 12 سال تک حضرت شرف الدین بوسیری کا علاج ہوا، کوئی فائدہ نہیں۔ سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب آپ لوگ ان کی زندگی سے مایوس ہو جائیے، جتنی خدمت کرنی ہے کر لیجئے، یہ مرض جانے والا نہیں ہے۔ شفا خانے سے 12 سال کے بعد ان کو گھر لایا گیا، گھر کے ان کے یہ اقارب رونے لگے، گڑگڑانے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ شرف الدین بوسیری نے اپنے گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ان کا جواب تھا کہ ہم اب آپ کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ آپ کا مرض دور ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لیکن جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ آپ کا جواب تھا۔ رات آئی، گھر کے لوگ سو گئے، مگر شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نیند نہیں آ رہی ہے، اضطراب کی عالم میں آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ مانگنے کا طریقہ بھی سیکھی آپ، لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ہاتھ یہاں اٹھائے ہوئے دل کہیں اور لگا ہوا، دعا کیسے قبول ہوگی؟ دل عشق رسالت سے مدزن ہے، آنکھیں ساون و بھادوں کی طرح برس رہی ہیں، اور اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ بوسیری
نے پوری زندگی آپ کی نعت کہی ہے، 2-4 نعتیں نہیں، دیوان نعتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کہیں میں اسی حالت میں چلا گیا تو یا رسول اللہ دنیا آپ کے عاشقوں کی اور آپ کے نعت خوانوں کی توہین کرے گی کہ بڑی نعتیں تو سنایا تھا اس نے، مگر لا علاج مرض میں پورا ہو کر کے دنیا سے گیا۔ اس لیے پیغمبر اللہ کے محبوب اپنے عاشقوں کی بے آبروئی مت کرائیے۔ سرکار اپنی رحمت کو متوجہ کر کے مجھے شفا دیتے تھے۔ پھر انہوں نے اسی وجد کی کیفیت میں 161 اشعار لکھے، پھر اسے رو رو کر کے سرکار کی بارگاہ میں پڑھا۔ آنکھ لگ گئی، جسم کی آنکھ تو بند ہو گئی مگر دل کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھتے ہیں خواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہیں، پورا کمرہ اللہ کے رسول کے نورانیت و تجلیات سے روشن و منور ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اولیاء کی ایک جماعت ہے۔ پیارے مصطفیٰ تشریف لائے، شرف الدین بوصیری کو مخاطب کر کے کہا، بوصیری سناؤ نا نعت۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، پوری زندگی تو میں نے آپ کی نعتیں کہی ہیں، کون سی نعت سناؤں؟ جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں سب معلوم ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ خدا کی عطا نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ ارے کہا وہی نعت جو آج ابھی رات میں تم نے 161 اشعار پر مشتمل کہی ہے نا، وہی سناؤ۔ حضرت شرف الدین بوصیری نے وہ نعت پڑھنا شروع کیا، سرکار پر کیف طاری ہو گیا۔ شارحین لکھتے ہیں کہ حضور جھومنے لگے، آپ کے ساتھ جو اولیاء تھے وہ نعت پاک سن کر وہ بھی جھوم رہے تھے۔ شرف الدین بوصیری جب 161 اشعار پڑھ کر کے فارغ ہوئے، آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اب جی چاہتا ہے کہ تم کو کچھ انعام دے دیں، جی چاہتا ہے تمہیں کچھ انعام دے دیں، اور انعام میں تمہیں یہ چادر مبارک دینا چاہتے جو میرے کندھے پہ پڑی ہوئی ہے۔ بردہ کے معنی چادر ہوتا ہے، اس لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے۔ حضرت شرف الدین بوصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ دینا ہی ہے نا تو مجھے صحت عطا فرما دیجئے۔ اچھا بولو چادر چاہتے ہو کہ صحت؟ کہا حضور صحت میری مرضی پہ دی دیجئے اور چادر اپنی مرضی پہ عطا کر دیجئے، میری طلب پر صحت دے دیجئے، اپنے خوشی پر آپ چادر مبارک دے دیجئے۔ میرے آقا نے اپنے دست انور کو شرف الدین بوصیری کے اس حصے پر پھیرنا شروع کیا جو مفلوج زدہ تھا۔ شرف الدین بوصیری کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پھر رہے تھے، میرے جسم میں حرکت آ رہی تھی، یہاں تک کہ جب میرے آقا کے ہاتھ میرے جسم پر پھر گئے تو میں کھڑا ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حضور کا دستبوسی کیا اور سرکار کے قدموں کو چوما۔ یہ خواب کا واقعہ تھا۔ اب وہ بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چادر مبارک ان کے سرہانے رکھی ہوئی ہے، فوراً اٹھے، نماز تہجد ادا کی، شکرانے کی نماز ادا کی، اور بقیہ رات اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہ کر اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ صبح فجر کی نماز کے وقت اسی چادر مبارک کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دنیا آپ کو دیکھ کر حیران تھی، وہی بوصیری ہے کہ جن کا علاج 1200 سال تک ڈاکٹروں نے کیا مگر شفا نہ مل سکی۔ آخر اس رات میں کس نے ان کو، کون سا وہ ڈاکٹر ہے جس نے اتنی جلدی ان کو شفا دے دی؟ لیکن آپ لوگ غور سے آپ کو دیکھ رہے تھے مگر آپ جماعت میں امام کے پیچھے دائرے طرف بیٹھے ہوئے اور اللہ کے ذکر میں مست تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد جب گھر واپس ہونے لگے تو
اس زمانے کے ایک بڑے مشہور بزرگ تھے، ابو الرجا الصدیق ان کا نام تھا۔ وہ استقبال کے لیے آگے بڑھے اور کہا شرف الدین بوصیری سناؤ نا نعت، سناؤ۔ عرض کیا حضور کون سی نعت سناؤں؟ ارے کہا وہی نعت بھائی جو رات میں تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھ رہے تھے اور جس پر سرکار نے یہ چادر مبارک عطا کی تھی جو تمہارے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے۔ اب حیرت میں نے کسی سے خواب نہیں بتایا، کسی سے تذکرہ نہیں کیا، آخر ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فرماتے تمہیں یاد نہیں ہے جب تم رات میں یہ قصیدے پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے ولیوں پہ ایک جماعت موجود تھی، فقیر بھی اس جماعت میں موجود تھا۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر پوری نعت سنائی اور لکھ کے دے دیا ان کو۔ یہی وہ قصیدہ بردہ ہے جس سے خوش ہو کر اللہ نے مجھ کے رسول نے مجھ کو شفا بھی دی ہے، یہ چادر مبارک بھی عطا کی ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ مصر کا واقعہ ہے، اور مصر کا شہنشاہ اس زمانے میں بہاؤالدین تھا، اس کے وزیر تھے سعد الدین فاروقی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، بہت علاج کرایا، ظاہر وزیر اعظم تھے، علاج میں کوئی کمی نہیں کی مگر کوئی شفا نہ مل سکی۔ یہ بھی سوتے ہیں خواب میں دیکھتے ہی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے روشنی چاہتے ہو تو شرف الدین بوصیری کا وہ قصیدہ منگا کے سنو اور اس کو اپنے ماتھے پہ لگاؤ اور آنکھوں پہ رکھو، تمہاری روشنی واپس آ جائے گی۔ سعد الدین فاروقی صبح اٹھتے ہیں، اپنے ملازمین کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ بوصیری کے پاس وہ قصیدہ لے کر کے آؤ۔ شرف الدین بوصیری وہ قصیدہ لے کے دیتے ہیں، جیسے ہی وہ قصیدہ سنتے ہیں اور اسے لے کر اپنے آنکھوں میں لگاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ پورے مصر میں اعلان کر دیا انہوں نے، جو بھی کوئی مریض ہو میرے پاس آئے، جو بیمار آتا قصیدہ بردہ شریف اسے دیتے اور اس کے آنکھوں میں لگاتے، پیشانی سے ٹچ کر دیتے، اللہ کے فضل سے اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ جبھی سے قصیدہ بردہ اظہار مدعا حصول دعا میں یہ مشائخ اور بزرگوں میں مروج ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ بڑے عشق و محبت میں یہ قصیدہ انہوں نے کہا تھا تو قیامت تک کے لیے اس کا فیض یوں جاری ہے کہ چاہے توشیح کی فاتحہ ہو یا مجلس خیر و مجلس محفل میلاد النبی ہو، وہاں پر قصیدہ بردہ کی کچھ اشعار برکت کے لیے اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عاشق کے اس قصیدے کے بنیاد پر جسے سن کر اللہ کے نبی خوش ہوئے، ہماری مرادوں کو بھی پوری کر دیں۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ فضیلت بھی اگر ان کو ملی تو نبی کی عطا سے، اور نبی نے جو کچھ عطا کیا وہ اللہ کے دینے سے۔ اس لیے عقیدہ ہمیشہ دماغ میں رہنا چاہیے، کوئی کتنا ہی بڑی ولی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پیغمبر و نبی کیوں نہ ہو، دیتا وہ ہے مگر اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ اگر کوئی ذاتی عقیدہ رکھ لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات یہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، اس لیے تنہائیوں میں اپنے گھروں میں بھی آپ ظالموں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اپنے ماں اور بیٹیوں کے عزت و آبرو و جان و مال کے تحفظ کے لیے اللہ کے محبوبین کو واسطہ بنا کر خدا کا بارگاہ میں دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے گا اور ظالموں کے ظلم ستم سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ اسی عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائے۔